مشہور ڈرامہ سیریل تخت اور بغاوت، ایک نئی دنیا اور الف جیسے فیمس اور سپر ہٹ ڈراموں کی کیلیگرافی رانا محمد تحسین اختر صاحب نے بنائی تھی۔ رانا محمد تحسین اختر کتنا عرصے سے کیلیگرافی کر رہے ہیں اور آج کل کہاں پر موجود ہیں، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دیس پردیس سے دیکھنے اور سننے والوں کو شہزاد رسول کا سلام۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ سیکھنا چاہیں اور اس میں مستقل مزاجی ہو تو بڑی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا فن بھی ہے جو آپ کی لگن، آپ کا شوق اور آپ کے اندر کا جنون ہو تو تب آپ سیکھ سکتے ہیں، اس کو کیلیگرافی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت عرصہ پہلے انسانوں کی تصویریں بھی ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی۔ کیمرے کے آنے سے پہلے سارا کام کیلیگرافی اور ابسٹریکٹ آرٹ پر ہوا کرتا تھا۔ جو سائنس نے ترقی کی، کمپیوٹر آتا گیا اور کیلیگرافی سے ہم دور ہوتے گئے، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کیلیگرافی سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ ناظرین، میری خوش قسمتی کہ نیوٹرل ٹاک کے اس فرسٹ ایپیسوڈ میں نے دعوت دی ہے رانا اختر تحسین صاحب کو، جو 25 سال سے کیلیگرافی کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیلیگرافی کیسے سیکھی اور اسے کتنا کمایا۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رانا صاحب آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ تو رانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیلیگرافی آپ کا شوق تھا یا پھر آپ کو کوئی کام نہیں ملا تو آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ جب ہمارا جس کام کی طرف رجحان ہو تو وہ اس وقت تو شوق ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ پروفیشن بن جاتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کتنا حاصل کی ہے، کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ۔ اچھا رانا صاحب، ایک امپورٹنٹ کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کا یہ فیصلہ کیلیگرافی میں آنے کا یہ صحیح تھا اور آپ اپنے کام سے ابھی مطمئن ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے کیلیگرافی میں آ کے؟ بہت زبردست، بہت اعلیٰ، بہت زیادہ مطمئن۔ اچھا رانا صاحب، پاکستان میں ایک امپورٹنٹ کویسچن جو ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ارننگ کا، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ارننگ بھی ہے یا جسٹ یہ ایک بندے کا فن ہوتا ہے یا بندہ اپنی تخلیق پہ خوش رہتا ہے؟ بالکل ہے، ارننگ ہے، تو بس یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہمارا کام ہے، یہ اس کے جو خریدار ہیں وہ انہی کے بہت کم لوگ ہیں۔ اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلی مرتبہ آپ نے اپنے فن پاروں کی نمائش کہاں پہ کی؟ غالباً 92 کی بات ہے، تو مظفر گڑھ میں ایک ادارہ فکر و ثقافت کی طرف سے مقابلہ تھا خطاطی کا۔ اچھا۔ تو میں کالج کی طرف سے وہاں پہ شامل ہوا، تو میری کوئی وہاں پہ واقفیت نہیں تھی، تو وہاں پہ میں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ وہاں پہ میں نے پہلی پوزیشن، گولڈ میڈل حاصل کیا 92 میں۔ اب میں ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ کو آپ کی محنت کی، آپ کے کیے گئے کام کی اجرت ملتی ہے؟ یعنی کہ جتنا آپ کام کرتے ہیں کیا اتنا اجرت ملتی ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے یہ کچھ کبھی کسی نے زیادہ دے دیے ہوں؟ ایک بندے نے میری لیدر والی پینٹنگ پسند کی، تو انہوں نے پوچھا جی اس کا ہدیہ، تو میں نے ان کو بتایا جی یہ 5,000، ڈرتے تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کا یہ کم سے کم 10,000 معاوضہ بنتا ہے۔ تو اس طرح تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انہیں کہ اس چیز کو اپنا وہ کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا آرٹ تو انہی لوگوں کے لیے نا جو سمجھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ ایسا رجحان بھی ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جی آپ پینٹنگ دے دیں گفٹ کے طور پہ، تو ہم جو ہے نا مطلب اپنے گھر میں لگائیں گے، آپ کی پبلسٹی ہوگی۔ تو ان کو میں جواب دیتا ہوں جبراً نہیں ہوتا گفٹ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگوں کو میں یعنی کہ میڈیا پہ میں یعنی کہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ خدا را کسی کا حق رکھنے کی بجائے آپ اس کو حق دینے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح بات۔ یہ جو چکر بازیاں دے کے مطلب کافی اس طرح ہوا ہے کہ جی یہ آپ کی پبلسٹی ہوگی، بھائی مجھے پبلسٹی نہیں چاہیے، بہت پبلسٹی ہوگی، میں نے پبلسٹی کو چاٹنا نہیں ہے۔ تو ایک کہتے ہیں نا کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ اب تو یہ نہیں کہ میں اتنا سخت ہو گیا ہوں
کوئی فری والی بات کرے تو میں جو ہے نا اس کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ نہیں، یہ میرا رائٹ ہے، ظاہر ہے میرے بچوں کا حق ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پہ بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا یہ مجھے فری میں چیز مل جائے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں فرض کریں بازار میں جاتا ہوں، کوئی جوتا خریدتا ہوں، کوئی چیز خریدتا ہوں، تو وہاں پہ تو میرا تعلق نہیں کام آتا نا، وہ پورے پیسے لیتے ہیں. تو آرٹ میں ایسا کیوں ہے؟ بس یہ ایک تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کا فرق ہے کہ ایسے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی میں جی آپ کے فن کا بڑا قدردان، صبح سے لے کے شام تک ایک بندہ آئے جی اور ایک فن پارہ لے کے میری تعریفیں کرتا رہے اور ایسے اٹھ کر چلا جائے، تو وہ میرے خیال میں انتہائی قابل مذمت ہے. میری سب سے جو بڑی آنر ہے نا کوئی وہ میرے کام کا معاوضہ دے دے، یہ اس سے بڑی آنر کوئی ہو نہیں سکتی. رانا صاحب اب لگتا ہے کہ کمپیوٹر کیلیگرافی کو ریپلیس کر دے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اب کیلیگرافی ختم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کی اس بات کی نفی کروں گا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کمپیوٹر، بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے کمپیوٹر آنے کی وجہ سے، میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ کمپیوٹر تخلیق کار نہیں ہے، محض ایک آلہ ہے، انسٹرومنٹ کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک سہولت ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹر آنے کے بعد اس کام کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. میں کیسے حیران کن بات کر رہا ہوں اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس کام کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. کمپیوٹر ایک سہولت تو ہے لیکن متبادل نہیں ہے ہاتھ والے کام کا، ہینڈ میڈ کام کا. ابھی بھی مختلف ادارے ہیں جو ہینڈ میڈ کام کو پسند کرتے ہیں. وہ فیسٹیول کرواتے ہیں جس میں یعنی کہ پاکستان بھر سے جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کو سہولیات دیتے ہیں، ان کو اسٹال دیتے ہیں. رانا صاحب کیا آپ کی کیلیگرافی کبھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی گئی ہے، یعنی کہ آپ کبھی کوئی طارق عزیز شو وغیرہ میں گئے ہوں؟ نہیں، طارق عزیز شو میں نہیں. یہ پی ٹی وی کا ایک پروگرام لگتا تھا رنگیلڈی. اچھا. یہ غالباً 94 میں میرا پی ٹی وی پہ انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. ساجد درانی کمپیئر تھے جو موجودہ اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو بہاولپور بھی رہے ہیں، اور اسلم قریشی وہ پروڈیوسر تھے. اور اس وقت مجھے پی ٹی وی کی طرف سے 1700 کا چیک ملا تھا. رانا صاحب آپ 25 سال سے کیلیگرافی کر رہے ہیں، یہ تو وقت مانگتی ہے. کیا آپ فیملی کو بھی برابر ٹائم دیتے ہیں یا سارا ٹائم اسی فیلڈ میں ہی لگے رہتے ہیں، اسی کام میں لگے رہتے ہیں؟ وہ تو ایک ہمارے لیے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ بھی آپ نے ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دیا اور اتنے اپنا دین کی اشاعت کے لیے بھی کام کیا. تو یہ کوئی توازن جو ہے نا، اعتدال، وہ ہر چیز میں ضروری ہے. بلکہ میں تو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں. اختر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کیلیگرافی کی سب سے زیادہ پیمنٹ کتنا لی اور کب لی؟ میری ایک پینٹنگ جو آج کل ابھی بھی ڈسپلے ہے لاہور میں، انہوں نے جو بھی مجھ سے معاوضہ دیا وہ میرا یعنی کہ اس کی 1,25,000 قیمت یا ہدیہ کی. اچھا آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے کبھی کسی فیمس پرسنالٹی، کسی سیلیبریٹی نے بھی کوئی آپ کی پینٹنگ وغیرہ خریدی ہے یا نہیں خریدی؟ ڈاکٹر یونس بٹ، وہ یعنی کہ ایک گجرانوالے میں تقریب تھی وہاں پہ، ان کو یعنی کہ جو پینٹنگ پیش کی تھی وہ میرا فنکارہ. اسی طرح فلم سٹار ریما نے مجھ سے ایک پینٹنگ خریدی اور اچھے پیسوں میں خریدی. تو کیونکہ وہ خود آرٹسٹ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں. پھر ملتان سے راحت بانو، سریہ ملتانی پر ان کی بیٹی، انہوں نے بھی میرا کام خریدا بھی اور بڑا، بلکہ انہوں نے اس وقت وہ پی ٹی وی کی یہاں پہ ملتان میں ہیڈ تھیں، مجھے انٹرویو کے لیے بلایا، لیکن میں
ना जा सका, मैं लाहौर चला गया। तो लेकिन ये कि उनकी एक बड़ापन है। राना साहब, कभी अवार्ड मिला है आपको आपके काम के सिलसिले में? पिछले दिनों लाहौर में एक तकरीब थी, मजलिस तरक्की अदब, वहाँ पे फरात शाह से मुझे अवार्ड मिला। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम आप शहर सुल्तान में, यहाँ आपका ऑफिस है, आप काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम आप क्या क्या कर रहे हैं? अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज़ करवाना चाहता है, काम करवाना चाहता है, तो क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम? आर्ट से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पे इस्लामिक आर्ट, माशाअल्लाह। यानी कि किसी ने कोई घर के लिए, दफ्तर के लिए कहीं, वो मैं उनको बना के दे सकता हूँ। अच्छा। उसके साथ कोई इदारा है, कोई वो अपना चाहता है कि मैं लोगो डिज़ाइन कराऊँ, तो मेरे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। कोई फर्ज करें कोई भी नाम देता है, तो उसकी मैं काफ़ी सारी जो कंप्यूटर पे अवेल नहीं होंगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको राना साहब की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी तरह फिर एक और वीडियो के साथ, किसी और शख्सियत के साथ, एक नए टैलेंट के साथ, किसी एक नए चेहरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह।